إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلهم كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی بزرگی و برتری تسبیح و تحلیل تحمید و تمجید صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسلامی نکاح کیسے اس عنوان سے گفتگو ہوگی. محترم حاضرین و حاضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آپ کی سکون و آرام کے لیے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اور قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، جیسا کہ ہم خطبہ نکاح کے موقع پر یہ آیت سنتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم کو پیدا کیا ایک نفس سے، وخلق منها زوجها، اور اللہ نے اسی ایک نفس سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس ایک جوڑے کے ذریعے سے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ اللہ تعالیٰ اس اللہ سے ڈرو جس کا حوالہ دے کر تم کیا ہے
اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اور اس اللہ سے ڈرو کہ رشتہ داریوں کے سلسلے میں، حقوق العباد کے سلسلے میں تم کیا ہے اللہ کا خوف اور تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اسی طرح آپ یہ آیت بھی سنتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا اور تم کو مختلف کنبوں اور قبیلوں میں کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ تعارف کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کنبوں اور قبیلوں میں کر دیا۔ اور یاد رکھو تم میں کا سب سے باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا، بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے۔ اسی طرح نکاح کی مناسبت سے ہم یہ حدیث بھی سنتے ہیں، تنکح المرء مرأۃ لاربعین، عورت سے 4 وجوہات کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے۔ ایک لمالہا، کتنا جہیز ملے گا، کتنی پراپرٹی ہے، کتنا بینک بیلنس اس کے پاس ہے، کمانے والی ہے کیا، کماؤ ہے کیا، اس طرح کی چیزیں بھی کیا ہے انسانی فطرت کے اندر رچی بسی ہوتی ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 وجوہات کا تذکرہ کیا، لمالہا ولحسبہا اور حسب نسب۔ ابھی ہمارے یہاں دیکھیے حسب نسب کا کتنا ہے، خان خان میں کرے گا، چاؤس چاؤس میں کرے گا، سید سید میں کرے گا، مومن مومن میں کرے گا۔ ولحسبہا، 4 وجوہات میں سے ایک وجہ کیا ہے، حسب نسب۔ کئی عورتیں، کئی مرد صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہماری برادری کا جوڑا نہیں مل رہا ہے، ہمارے رشتہ داروں میں کیا ہے ہمیں کوئی پوچھ نہیں رہا ہے، ہمیں نہیں مل رہا ہے، اس لیے۔ ولحسبہا ولجمالہا، اور خوبصورت۔ کئی نوجوان ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ جن کے ذہن میں، یا کئی نوجوان عورتیں بھی ایسی نظر آتی ہے کہ جنہیں ان کا آئیڈیل مل ہی نہیں پاتا۔ کسی کی ناک ان کو چپٹی نظر آتی ہے، کسی کا سر ان کو ایسا نظر آتا ہے، یا کسی کا کیا عیب نکال کر پوری زندگی کیا ہے وہ اسی طرح گزار دیتے ہیں۔ ولجمالہا ولدینہا فاظفر بذات الدین، اور دین اصل ہے کیا؟ دین اصل ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد سے عبارت ہے۔ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہی ہیں، آپ روزے رکھ رہے ہیں یا رکھ رہی ہیں، آپ تلاوت کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، آپ دیگر اسلامی جو عبادتیں ہیں جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہیں آپ وہ کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، لیکن حقوق العباد میں اگر آپ کا معاملہ 0 ہے تو دینی اعتبار سے کیا ہے آپ کا دین مکمل تصور نہیں کیا جائے گا۔ آپ ایک جگہ سجدوں کا اہتمام بھی کر رہے ہیں، آپ ایک جگہ پر تلاوت کا اہتمام بھی کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کا اہتمام بھی کر رہے ہیں، پردے کی پابندی بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں کیا ہے آپ کوتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ آپ کی عبادتیں کیسے کیا مائنس ہوتے چلی جائے گی۔ آپ نے اپنے باپ کی عزت نہیں کی، آپ نے اپنے بھائی کو نہیں پوچھا، آپ نے اپنے پڑوسی کو نہیں پوچھا، آپ نے اپنے جماعت کے احباب کا خیال نہیں رکھا، آپ نے اپنے ماں بہنوں کی عزت کی حفاظت نہیں کی، آپ نے ان کا خیال نہیں کرا، آپ نے نماز پڑھی، آپ کی نماز کا ثواب آپ کے حقوق نہ ادا کرنے کی بنیاد پر ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا، کیونکہ آپ کے اوپر وہ حق تھا، فرض تھا۔ جو ظلم کیا اس کی بنیاد تو آپ ہوگا ہی، اس کے بعد بھی کیا ہے آپ اگر اپنے حقوق ادا کرنے میں کوتا نظر آتے ہیں تو بھی پھر آپ کیا ہے وہاں پر دین کے معاملے میں کوتا ہے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، اس کی وضاحت اور آپ دیکھیں دین کا معاملہ کیا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے بایو آتے ہیں اور بہت سارے آتے ہیں پیغامات، تو ان میں دین کا معیار ہمارے یہاں کتنا ہے؟ اگر کسی نے پوچھا کیا انجینئر، تو ہنستا ہے، انجینئر ہے، ٹھیک ہے، اور دین کے معاملے میں قرآن پڑھیے، قرآن پڑھا ہے، بچہ نماز پڑھتا ہے نہیں ابھی پڑھے گا، ابھی عمر ہی کیا ہے پڑھنے کی، شادی کی عمر ہو گئی ہے لیکن نماز کی عمر نہیں ہوئی، بچہ پیدا کرنے کی عمر ہو گئی ہے لیکن نماز کی عمر نہیں ہوئی ہے۔ اللہ دے دے گا ہدایت، کماتا ہے۔ دیکھیے نا ابھی کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، خود تم دیکھ لو ابھی تک کیا تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی۔ یہ سارے معاملات ہماری حقائق ہے کہ دین کا کرائٹیریا کتنا ہے، نمازی ہے اور قرآن کی تلاوت ہوئی ہے۔ نماز کوئی ہلکی چیز نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے، نماز دین کا ستون ہے، اور قرآن کی تلاوت نعوذ باللہ ہلکی چیز نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں معیار کیا بنا ہوا ہے، ہمارا کیا معیار یہی بنا ہوا ہے، 10ویں پاس، ارے 10ویں پاس ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے، 12th، ارے 12th ہے، کس سے، سائنس سے، کامرس سے، اچھا تھوڑا کم دماغ تھی یا کم دماغ تھا، یہ ہمارے یہاں تصور قائم کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دین، فاظفر بذات الدین، دین کا کرائٹیریا کتنا ہے؟ قرآن ختم کرا دیے تھے، 7ویں میں ہی کرا دیے تھے،
یہ ہمارے ہاں دین کا کرائٹیریا ہے، فوق بدعت الدین۔ اب اس کی وضاحت دیکھیے مردوں کے انتخاب کے سلسلے میں بھی شریعت کیا کہتا ہے، اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کہ جب تمہارے پاس ایسے مرد کا رشتہ ہے جس کے دین و اخلاق سے تم راضی ہو تو تم نکاح کرا دو۔ اگر ایسا تم نہیں کرو گے، ولیوں کو خطاب کیا گیا ہے، تو تم بہت بڑا فساد برپا کرو گے۔ دین اور اخلاق دونوں کو الگ الگ بیان کر دیا گیا۔ عورت کے انتخاب کے معاملے میں دین کو ترجیح دی گئی، اور مرد کے بعد تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، جب کسی ایسے مرد کا پیغام آپ کی بچی کے لیے یا جس کی آپ سرپرست ہے اس کے لیے آ جائے تو نکاح کرا دو۔ ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے، ارے کماتا کیا ہے، ارے کس خاندان کا ہے، ارے کالا کلوٹا ہے، ارے وہ ایسا ہے اور وہ ایسا ہے۔ دینہ و خلقہ، دونوں چیزوں کا کیا ہے تذکرہ کر دیا گیا۔ تو ایک چیز نکاح کے مناسبت سے ہم کیا سنتے ہیں، آدم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تذکرہ کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 وجوہات کا تذکرہ کر دیا ہے۔ اسی طرح مرد کے انتخاب کے سلسلے میں بھی کیا ہے، شریعت نے انتہائی بہترین رہنمائی کر دی ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی غیر اقوام میں عورتوں کو تلاش کرے گا، ان سے شادی کرے گا، ان سے رنگ رنگلیاں منائے گا، ان سے عشق کرے گا، تو پھر دین اسلام تو ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے یہاں سیاسی طور پر کیا مدعا بنا ہوا ہے، لو جہاد کا۔ جہاد ایک مقدس فریضہ ہے، اور لو محبت، یہ محبت کیسی محبت ہے، اگر آپ کی ماں سے محبت کرے وہ، اگر آپ کی بہن سے محبت کرے، آپ کی پھوپھی سے محبت کرے، آپ کی خالہ سے محبت کرے، کیا آپ اس کو محبت کہیں گے؟ آپ تو اس کا گلا کاٹ کر رکھ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ پوری کی پوری مجلس کیا ہے، اس شخص کو دیکھتی ہے، کیونکہ اس دور میں اس طرح کا معاملہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفسیات کو پڑھنے والے تھے، لوگوں کی سائیکولوجی کو سمجھنے والے تھے۔ انہیں قریب کر کے بلایا اور کہا کہ آپ دیکھیے، کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کی ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے، آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے، آپ کی بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے، آپ کی پھوپھی کے ساتھ کوئی ایسا کرے، آپ کی خالہ کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ ہم ہرگز پسند نہیں کریں گے۔ صحابی رسول نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں۔ عرب ان کے اندر تو ایک دم حمیت پائی جاتی تھی اور ان کے اندر جذبہ پایا جاتا تھا، اس کے لیے تو وہ تلواریں نکال دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حوالہ دیا اور کہا کہ اگر کیا یہ چیز تمہارے گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ ہو، تم اس کو پسند کرو گے، اس کو گوارا کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو ایسے ہی تم سوچو کہ جس کے ساتھ تم یہ کام کرو گے وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، وہ کسی کی بیٹی ہوگی، وہ کسی کی بہن ہوگی، وہ کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی۔ گناہ کی کراہت، برا کی نحوست اور گناہ سے نفرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل میں بٹھا دی، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کی استقامت کے لیے، میری ہدایت کے لیے آپ دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ انہیں ہدایت دے اور ان کی شرمگاہ کی حفاظت فرما اور انہیں استقامت عطا فرما۔ تو آپ دیکھیں عورتوں کا فتنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما ترکت فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے مردوں پر عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ فتنوں سے مراد کیا ہے؟ کیا واقعی عورت بالذات فتنہ ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ عورت کے مختلف روپ ہے اور ان کے مختلف مقامات اور درجات اسلام میں کیا ہے متعین کر دیے گئے ہیں۔ ایک طرف تو کانفرنسیں ہو رہی تھی عورت کے وجود کے اوپر کہ عورت کیا شے ہے، عورت کی کیا حقیقت ہے، یہ کیسا جانور ہے، یہ کیسی مخلوق ہے، یہ کیسی حیت ہے اور کیسی کیفیت ہے۔ اسلام نے آ کے اس کا معیار، اس کا مرتبہ، اس کا مقام طے کر دیا۔ ماں ہے تو اس کے 3 درجات باپ سے بڑھ کر ہے، بہن ہے تو اس کے حقوق متعین کر دی ہے، بیوی ہے تو مرد کے اخلاق کا معیار یہی بتایا خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سب سے با اخلاق، تم میں سب سے زیادہ اچھا وہ تصور کیا جائے گا جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھا ہو۔ انسان کے اخلاق کا جو کرائٹیریا ہے شریعت نے جو متعین کر دیا ہے کہ اگر اپنی عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ آدمی اگر اخلاق والا ہے، حسن سلوک کرتا ہے تو سب سے بہترین آدمی ہے، سب سے بہترین آدمی ہے۔ تو عورت کو جو اسلام نے مقام دیا ہوا ہے ہر درجے پر، ہر موڑ پر آپ دیکھیں کتنا بڑا دیا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس حدیث میں جو فرمایا گیا ہے کہ میں نے سب سے بڑا فتنہ مردوں پر نقصان کے اعتبار سے اگر کسی کو چھوڑا ہے تو عورتوں کو چھوڑا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ہماری آزمائش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو 2 جبڑوں کے درمیان اور 2 رانوں کے درمیان چیز کی میرے لیے گارنٹی دے دے گا، ضمانت دے دے گا، میں اس کے لیے جنت کی کیا ہے ضمانت دیتا ہوں۔ آنکھیں خیانت کرتی ہے، شرمگاہ تصدیق کرتی ہے، آنکھ مچولی
کھیلنا، پھر اس کے بعد سلسلے کلام آگے بڑھانا، مسکراہٹ، پھر کلام، پھر ملاقات میں کیا ہے ساری چیزیں تبدیل ہونا۔ شریعت نے سب سے پہلے کس بات پر پابندی لگائی؟ نظر۔ سورہ نور میں بتا دیا گیا، سورہ نساء میں، سورہ نور میں عورتوں کے سلسلے میں مکمل احکامات نازل کر دیے گئے ہیں کہ بھئی عورتوں کی کیا حقوق ہے۔ سورہ نساء پڑھنے کے بعد صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہم پہ شیر ہو جا رہی ہے، ایسے حقوق کیا ہے اسلام نے ان کو عطا کیے، عورتوں کو جو مقام و مرتبہ ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ فتنہ کا مطلب آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، چاہے وہ مسلمان خاتون ہو یا کوئی غیر مسلم خاتون ہو، آپ کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ عشقیہ معاملہ کریں، آپ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کریں کہ جس کے اوپر آپ کی کردار پر انگلیاں ہیں۔ شرعی طور پر جو جائز ہے وہ راہ آپ اختیار کریں، غیر شرعی طور پر آج تو یہاں پر بڑا ہنگامہ برپا ہوا ہے کہ مسلمان غیر مسلم عورتوں سے عشق کرتے ہیں، پھر ان کو عشق کے حوالے سے مسلمان کرتے ہیں اور پھر ان کا کیا ہے دھرم پریورتن کرتے ہیں۔ اسلام میں کیا اس کی کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اب آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکہ عورت کے مقام کو واضح کر دیا ہے کہ ایک مشرکہ جو کلیکٹر ہو یا IAS آفیسر ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، جس بھی درجے کی ہو، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ۔ مشرکہ عورت سے شادی نہ کرو، نکاح نہ کرو، حَتَّى يُؤْمِنْ، یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ مومنہ لونڈی اس سماج کی، اس دور کی سب سے نچلے استر کی جو عورت تھی، خاتون تھی، جو نہ پردہ کرتی تھی، اس کے اوپر شرعی احکام بھی کیا ہے مختلف انداز میں کیا ہے عائد کیے ہوئے تھے، ان کی سزائیں بھی کیا ہے عادی کر دی گئی تھی، نافذ کر دی گئی تھی، ان کا مقام و مرتبہ بھی تھوڑا سا الگ بیان کر دیا گیا تھا۔ شریعت نے کیا فرمایا؟ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ۔ مومنہ لونڈی یہ بہتر ہے مشرکہ عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، گرچہ وہ تم کو بھا جائے، بھا تو جائے گی، بے پردہ گھومتی ہے، آپ کو دعوت حسن دیتی ہے۔ شریعت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آگے فرمایا، آگے مردوں کے لیے کیا فرمایا، عورتوں کے لیے کیا فرمایا؟ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ۔ ہمارے یہاں آتا ہے نا کہ وہاں پر کورٹ کے اندر لگا ہے کہ 1 مہینے کی نوٹس لگی ہے کہ یہ مسلمان عورت فلاں کافر سے شادی کرنے جا رہی ہے اور اسی کیا ہے نوٹس دی جائے۔ مشرکہ جو مشرک ہے، مسلمان عورتیں بھی غور سے سن لیں کہ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرک مرد سے شادی نہ کرائی جائے۔ کرائی جائے کا لفظ ہے، کرو نہ نہیں ہے، مرد کی اس میں کہا کہ تم شادی نہ کرو مشرکہ سے، اور عورت کے اس میں کیا کہا گیا؟ تم مشرکوں سے شادی نہ کراؤ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آیت کہتی ہے کہ عورت کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے۔ جو کورٹ میرج جا کر کرتے ہیں ان کی شادی حرام ہے، جو بغیر ولی کے کرتے ہیں فنکاحها باطل، فنکاحها باطل، ان کا نکاح باطل ہے، ان کی نسل جو بھی چل رہی ہے وہ حرام ہے۔ گرچہ ہمارے یہاں احناف کے یہاں بغیر ولی کے نکاح تصور کر دیا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں ایک بردر بھی پائے جاتے ہیں جو بڑے نامور ہیں، انہوں نے خود بغیر ولی کے نکاح کر لیا، تو وہ اپنے بیانات میں اس کی صراحت کرتے ہیں کہ نکاح عورت کے لیے نکاح کے سلسلے میں ولی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں انہوں نے خود کر لیا ہے، تو اس مسئلے میں اہل حدیث کو صحیح نہیں مانتا۔ اہل حدیث کے سارے مسائل کو میں صحیح مانتا ہوں، لیکن ایک مسئلہ کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے، اس کو میں نہیں مانتا۔ یہ میری چوائس ہے، یہ میری چوائس ہے۔ چوائس تو آپ دیکھیے، یعنی اسلام ان کے باپ کا ہے، چوائس۔ اسلام کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، شریعت کا حکم آ گیا تمہاری نہیں چلے گی۔ اسلام نے جگہ جگہ فرمایا بعض چیزوں پر ایمان لاؤ، بعض چیزوں کو چھوڑو، ایسا مت کرو، بعض چیزوں کو تسلیم کرو، بعض چیزوں کا انکار کرو، ایسا مت کرو، مکمل طور پر دائرہ اسلام میں آ جاؤ۔ آپ کہیں کہ بھائی اہل حدیثوں کا ہم کو سب پڑھتا ہے، رفع دین بھی پڑھتا ہے، آمین بھی پڑھتا ہے، لیکن 3 طلاق نہیں پڑتی، ہم کو کیا ہے 8 رکعت تراویح نہیں پڑتی، چوچو کا مربع ہے، آپ کی کوئی ڈش ہے بریانی اور تہاری ہے، کیا کوئی دال اور خلیے کا معاملہ ہے کہ بھائی دال نہیں چلتی اور میں خلیہ کھاؤں گا یا کھاؤں گی؟ نہیں، شریعت آپ کی فطرت کی رعایت کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دسترخوان پر گوہ تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کھایا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا۔ یہ اس بات کی وضاحت تھی کہ بھائی اگر فطری کھانوں کے سلسلے میں، معاملے کے سلسلے میں اگر تمہارا کوئی معاملہ کراہت پر ہے، تمہارے یہاں نہیں چلتا ہے تو ٹھیک ہے، اسلام تمہارے عرف کا اعتبار کرے گا، لیکن اسلامی احکامات میں نہیں کرے گا کہ نہیں یہ میرے کو پڑتا ہے، میری چوائس ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اسلام کیا کہتا ہے کہ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا،
مشرکوں سے شادی نہ کراؤ یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. اب آپ دیکھیں کہ مومن غلام یہ بہتر ہے مشرک سے وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. تو اس بیان کے واسطے سے، اس بیان کے ذریعے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ مشرکہ یا مشرک مرد یہ غلام سے بدتر ہے اسلام میں. کاہے کا لو جہاد، کاہے کی شادی، کاہے کی محبت، کاہے کا عشق. اولئک یدعون الی النار، یہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، نرک کی طرف بلاتے ہیں. تم کسی کے حسن میں گرفتار ہو گئے، یا تم کسی عشق میں مبتلا ہو گئی، تم کالج چلے گئی، تم بازار چلے گئی، تم کہاں چلے گئی، یا تم کہیں چلے گئے، تم نے منہ مارنا شروع کر دیا، تم نے اپنے معاملات کو خراب کر لیا. اولئک یدعون الی النار، یہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں. یہ جہنم ہے، یہ کوئی لو جہاد نہیں ہے. اولئک یدعون الی النار، یہ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں. واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرۃ بإذنہ، اللہ تعالیٰ جنت اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے اپنی اذن سے، اپنی اجازت سے. شادی کے معاملے میں آپ دیکھیے جنت جہنم کا معیار طے ہوتا ہے. اگر آپ کی شریک حیات، آپ کا شریک حیات چاہے مرد ہو یا عورت ہو ٹھیک ہے تو آپ کو جنت کے راستے پر لے کے جائے گی یا جہنم کے راستے پہ لے کے جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ آپ کی نسل اس سے چلنی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں معاملہ آیا، باپ نے بیٹے کی شکایت کی، بیٹے نے بھی کہا کہ امیر المومنین کیا صرف باپ کے حقوق ہوتے ہیں؟ کیا صرف باپ کے حقوق ہوتے ہیں؟ بیٹوں کی کچھ حقوق باپ پر عائد نہیں ہوتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا ہے، تمہیں کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے باپ نے جس عورت کا انتخاب کیا وہ انتخاب غلط، اس نے اپنے ماں کے انتخاب پر کیا ہے انگلی اٹھائی. پھر انہوں نے میرا نام ایسا رکھا، انہوں نے میری تعلیم و تربیت کی کوئی کیا ہے فکر نہ کی. اس سے ہم شیر نہ ہو جائے، ہم نالائق شیر نہ ہو جائیں، ہمارے باپوں کو کہنے لگے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے باپوں پر انگلی اٹھائیں. جہاں باپ اپنے حقوق کے ادا کرنے میں کوتا ہے، جہاں ماں اپنے حقوق کے ادا کرنے میں کوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ کرے گا. آپ نہیں کریں گے. آپ مت روئیے، انہوں نے اپنا خون جگر دیکھ کے آپ کو کیا ہے پالا پوسا بڑا کیا ہے. سارے حقوق سے مقدم ان کے حقوق ہے، بیویوں کے حقوق سے مقدم ان کے حقوق ہے، بھائیوں کے حقوق سے مقدم ان کے حقوق ہے، دوستوں کے حقوق سے مقدم ان کے حقوق ہے. اپنی جوڑوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے اور اپنی خواہشات کے لیے ماں باپ کے حقوق پر کیا ہے انگلی نہ اٹھاؤ. یہ نہ کہو کہ تم نے داماد کے لیے تو اتنا سب کچھ کر دیا، تم نے بیٹی کے لیے تو اتنا کچھ کر دیا، تم نے فلاں کے لیے تو اتنا کیا، ہمارے لیے کیا کیا، ہمارے لیے کیا کیا. آپ جو کھڑے ہیں، آپ کا یہ جو وجود ہے آپ کی باپ کی دین ہے. صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے کہ باپ کے لیے انہوں نے کیا حقوق کی فریاد کی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ میں نے کمایا، یہ میری محنت ہے، یہ میرا اسٹرگل ہے، باپ کے لیے کچھ نہیں دوں گا، ماں کے لیے کچھ نہیں